دنیا کی ایک مصیبت، کسی بادشاہ وزیر کتنا ادب سے چلتا ہے، ان کے آپ پیرے ہوتے ہیں دور دور سے، ادھر وزیر اعظم کا گھر ہے، ادھر سے ایسے سادے لباس میں بھی رکھے ہوتے ہیں دوسرے بھی رکھے۔ آقا کی عظمت سے آتا ہے اس کو کالج کی طرح نہیں چلنا چاہیے، لاکھ آدمی میں تو آواز نہیں آتی کوئی ادھر ہائی کر رہی ہے۔ پکی طور سے بیٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ایسے فائدہ ہوگا؟ ادب عبادت سے پہلے ہے، پھر خاص کر کے آقا کا ادب آپ سوچیں، ان کی وجہ سے آیا تھا انسان اجنبی بن جائے، کسی کو نہ جانے، کھلا بولنا، کھلا ہنسنا، کھلا بھاگنا اوپر نیچے۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ ایسے ہوا جیسے ایک سیر تفریح پہ کوئی آیا، مسجد کا کیوں احترام؟ امام ہو وہاں نہ ہو، خدا کے گھر کا مسئلہ احتیاط کرنی ہے۔ ایسے خدا کی عظمت کے واسطے کہ جہاں کوئی آتا ہے اس کو ایسی گڑبڑ یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ ہے تو خدا رسول کا ادب ہے، شیخ ہے نہیں ہے تو خدا رسول کا ادب ختم ہو گیا۔ کسی باتوں کو فائدہ کم ہے، بعضوں کا ہے، بعضوں کو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دوستیوں کے لیے یہاں آتے ہیں، دوستیاں ان کی ہوتی ہیں آپس میں، کسی ملاقات، شیخ بھی مل گیا، ملاقات بھی کی، وقت بھی پاس ہو گیا، چائے پانی بھی پی لیا، رونق بھی۔ ایسی جگہ میں انسان اجنبی ہو جائے، کسی کو نہ جانے، اگر فائدہ اٹھانا ہے۔ کالج کی صورت میں نہ یہاں چلو اٹھو بیٹھو، یا بازار کی صورت میں یہ سب نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں ہوگا نا کہ میں خدا رسول کو چاہتا ہوں، راضی ہو جائے، وہ سانس بھی خیال سے لے گیا، پھر آگے اس کو فائدہ نظر آئے گا، اس کا عقیدہ خود بڑھے گا۔ کہ بعد میں شکایت لکھی میں پہلے فائدہ تھا، فائدہ نہیں، نمازوں میں دل لگتا تھا، اب نہیں لگتا، ڈپٹیاں ہم دیتے ہیں، اب ڈپٹی کو دل نہیں کرتا، تو دوستی شروع ہو گئی ہوں گے نا، خدا رسول کی دوستی کو چھوڑ کر اوروں کی دوستی۔ تم باپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو کسی تمہارے دوست آ جائے، آپ اسے کھول کر بات کریں گے؟ باپ کے گھر ایک مثال سے بات سمجھائیں، وہاں مثال کہاں دی جا سکتی؟ کسی امیر وزیر کے تو کھلا بولتے چپ رہتے، جب وہ چلے جاتے پھر ہوتا کہ خدا کی محبت اور آقا کی محبت ان سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے۔ اسے چلا گیا تو ناچنا، تو کھلا بولنا، تو ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، بدبختی ہے، بلکہ اس کو نقصان ہوتا ہے، وہ نہ ہی آئے تو اچھا۔ ایسے لکھے کیا میں نے اس کو کیا کہوں، میں نے کوئی تم کو وظیفے بند کیے ہیں یا دعائیں نہیں کی، میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اور کہ کئی خط آئے، اس کے پہلے مجھے بہت فائدہ تھا، اب میرے وہ فائدہ ختم ہو گیا۔ میں نے خود سوچا میں تو وہی وظیفے تم کو دیے، وہی چیزیں دی، پھر سوچا تو یہی نقص اس نے نکلے جو مان گیا، اور میں بھائیوں سے مل گیا، محبت اور باتیں شاتیں، آپ آتے تھے ہم چھپ جاتے تھے، احترام تو کرتے ہوئے چلے جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ جب تو خدا سے محبت ہے تو وہ 24 گھنٹے میرے انتظار میں رہنا چاہیے، میرے جانے سے تم کو اداسی ہو، میرے آنے سے تم کو خوشی ہو۔ اور جو اپنی دوستیاں ان کی شروع ہو گئی تو وہ میرے آنے سے جیسے احترام تو ہے، لیکن اب کچھ ہم ہنس بول نہیں سکیں گے، وہ تو اپنی جیسے کہتے ہیں اڈا بنا لیا، تو پھر ان کی اپنی طرف سے مصیبت ہے۔ کئی خط آئے تو میری طرف سے تو نہیں، میں تو بتا دیتا ہوں، طریقہ سکھا دیتا ہوں، تو مجھے بہت بے پناہ فائدہ تھا، میرا فائدہ ختم ہو گیا، نماز میں میرا دل وہ لگتا، درود بھی میری نہیں چلتی، میرے گناہوں سے دل کافی درجے ہٹ گیا تھا، برائی کو دل پھر جا رہا ہے، تو ان کے تمہارا اپنا نقص ہوگا، تم نے احترام خدا کا نبی کا چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہارا نظریہ اگر خدا رسول کا، تمہارا کسی سے یہاں تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سکا بھائی میں تو اس کو بھی ایسے سمجھو کہ میرا میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں، ضرورت کی بات کی پھر جاتے گھروں میں جاتے، بعض کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔
اور بعض نے لکھا ہم یہاں ایسی چیزیں بے ادبیاں دیکھ کے چلے گئے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کمی نہ ہو، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ ہم شکایتیں تو نہیں سنتے، بلکہ ہمارا کام ہے بتا دینا، باقی ان کی مرضی ہے۔ آقا جی کا اگر ادب ان کے دل میں نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس کے دل میں نہیں ہے، اس کو آنے کا فائدہ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے خراب ہونا، ایک دوسرے کو دیکھ کے بگڑنا، آگے پیچھے بھاگنا، باتیں بے فضول کرنا، یہ بات ادب سے کرنی، کوئی اخلاقت تھوڑی سی کوئی دل لگی دائرے میں کر لی، معمولی سی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے بعد میں۔ مجھ کو لکھتا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، خدا رسول سے کچھ چھپی ہوئی تم کو چرچے سے چھپی ہے، اللہ سے بھی چھپی ہوئی، نبی سے بھی چھپی ہوئی۔ جب ان کا احترام اور قدر تمہارے دل میں ختم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب کیا وظیفے اثر دیں گے اور کیا قرآن اثر دیں گے؟ ادب خدمت سے پہلے ہے، ادب عبادت سے پہلے ہے، ادب علم سے پہلے ہے۔ اس میں ادب اس کا علم ضائع، اس کی خدمت ضائع، اس کی عبادت ضائع، اور خاص کر کے ایسی جگہ آنا، گدھوں کی طرح بھاگنا، گدھوں کی طرح اترنا۔ ابھی اچانک میں چکر لگا تھا، بعض تصویروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ایسے جیسے کالج میں بیٹھے ہوئے، کہتے سڑکوں پہ نہ کھڑے ہوا کرو، تیزی سے گئے تیزی سے آ گئے، آپ نے کوئی ضروری بات نہیں جو دل لگی مذاق نہ کرنے، خدا کی عظمت نبی کی عظمت کے آگے مسئلے میں آپ آئے۔ اللہ سے چاہتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے گا اور کوئی خالی نہ جائے، اور جنہوں نے خط لکھے ہیں ان کے خطوں کے جواب ہیں، کیونکہ پہلے فائدہ تھا تو وہ ادب میں تھے، بعضوں کو تو پہلے بتایا تو مان رہا تھا، ابھی جو نئے خط آئے ہیں تو نئی فائدہ ہو رہا تھا، بند ہو گیا، چیزیں بند ہو گئی۔ میں نے تو وظیفے بند نہیں کی، میں تو وہی دعائیں کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ جو کیونکہ وہ خرابی سے بند ہو گیا، اسی میں زیادہ رہنے یہاں رہ کے یہاں بے ادب ہو جاتے ہیں، جو ایک آدھ دن دو دن کے لیے آتے ہیں اور رہنے والوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے میں دعا میں شامل ہو جاؤں، ہر وقت خیال رہتا ہے میں نیت خوانی میں شامل ہو جاؤں، آقا جی کی اس میں، اس کو ہر خیال رہتا ہے شیخ یا شیخ کے پاس تھوڑا سا اللہ کی محبت میں بیٹھ لوں، ایک دو دن کے لیے آیا نا، اور زیادہ رہتے ہیں اس کا جی بھر جاتا ہے۔ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے باہر پھرتے ہیں یا دعا مانگتے نہیں، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ نیت خوانی کا وقت ہوتا ہے تو کوئی رغبت نہیں ہوتی، شیخ آتا تو ڈرتے ہیں کہ شیخ آتا میں کوئی ایسی بات نہیں، شیخ چلا جائے تو آزادی ہو جاتی ہے کہ آنے کا فائدہ ہوگا، زیادہ مجبوری باتوں کو دے دیتا ہوں، کہتے ہیں نہ رہنا یہاں اچھا ہے، ایک آدھ دن کے لیے آؤ چلے جاؤ، دو دن زیادہ رہو چلے جاؤ، یہاں زیادہ نہ رہو۔ اور کارکنوں میں بعض بے ادب اور بعض بے ادب والے وہ بدلتے نہیں ہیں، اس لیے مکے مدینے کا بھی اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ جو مکے مدینے میں زیادہ قرب رسول کو حاصل ہوا، بعض مکے مدینے میں اللہ کے نبی سے دور ہو گیا، وہ بے ادب ہو گئے رہ کے، نہ مدینے کا ادب نہ حرم کا ادب، کس چیز کا ادب، جیسے گھر کا مسئلہ آپ نے دیکھا حاجی نہیں آ جاتا ایک دو دن کے لیے، وہ کیسے مدینے میں سنبھلتا، مدینہ شریف مدینہ شریف حرم شریف۔ اور جو پرانے بازے رہتے ہیں ان کو جا کے دیکھیں، نماز نہیں پڑھتے، ٹی وی چلاتے رہتے ہیں، ایسے پھرتے ہیں جیسے مدینہ شریف ان کے لیے لندن ہے، اور واضح آتے ہیں کہ مدینے میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں، 8 دن بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، کسی بولتے نہیں، بس حرم میں بیٹھے ہیں کہ آقا جی کے لیے چپ کر کے چلے جائے، بڑا کچھ لوٹ کے جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں یہاں رہنا بھی چاہیے نہیں بھی رہنا چاہیے، رہیں تو بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس سے ڈر لگتا ہے، تو ادب کی خاطر یہاں نہ ہی رہے تو اچھا، تو ابو حنیفہ چلے گئے، وہ لوگ ایسے لوگ تھے اتنا ادب کرتے تھے، ہاں جی، جو وہاں رہتے جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرم میں نہیں گھستے، ٹی ویاں بجاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چوری چکاری بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں جا کے، یہ چھپی بات نہیں، غیبت نہیں ہے۔ جب ادب ختم ہو گیا مدینہ کیا اس کو فائدہ نہیں، ہم خود سے ادب تھا مدینے میں، لیکن
لیکن جب نکلے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا بنسبت مدینے کریں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، مدینے سے فائدہ کافی تھا، ادب سے سب تھا، لیکن جب دور ہوا ادب میرا بڑھ گیا۔ وہ کیسے؟ آپ کو مثال سے مدینے کوئی کارکن آتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، اس گتے سے ڈرتا ہوں مدینے سے آیا، اس کو کہاں رکھوں، کہاں خدا کی قسم پھر اس کو لپیٹتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو اٹھاؤ سمندر میں جاؤ، وہاں کارٹون ہوتے تھے پھینک دیتے تھے۔ تو دیکھتا ہوں مدینے سے مجھے یہاں سے زیادہ فائدہ، مدینے میں کم فائدہ۔ یہ ادب نہیں تھا، میں گھر کی حالت ہو گئی تھی، قریب تھا نا۔ اب ایسا نہیں کہ مدینے کی حالت بند کرتا، سبزیاں چیزیں نا میں جو مجھے سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ مدینے کھجیر کھاتا ہوں، گٹک سے ڈرتا ہوں کہیں پھینکنا، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اللہ کی قسم بہت ڈرتا ہوں۔ وہاں سے گٹ کے کھاتے تھے ایسے مدینے والوں کے۔ اب سوچتا مدینے میں نہ ہی پہلے سے ہوتا تو اور فائدہ ہوتا، کہ مطلب ہے کہ مدینے سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا، تم کو مدینے والے سے فائدہ ہوگا۔ مدینے کی زمین کو تو آقا نے تقدس دیا، مدینے نے تو زمین نے آقا کو عظمت نہیں دی، آقا نے قدم رکھا تو مدینہ بنا، وہ تو بلاؤں کی مصیبتوں کی جگہ تھی، اس کو تو تعلق حاصل ہوا، مدینے کو تو اس میں رحمت آ گئی، اس کی قدر ہو گئی۔ تو مدینے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دکھتا ہے مدینے والے سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت اگر تمہاری محبت اور ادب ان سے بہت بڑھ گیا، تم مدینے میں رہو نہ رہو، تمہارا دل مدینہ، جیسے مدینے کی زمین کو نسبت رسول اللہ سے، ایسے تمہارے دل کو نسبت رسول اللہ سے۔ اب سمجھے اس نقطے کو؟ ہاں ہاں ہاں۔ اسی بعض لوگ مدینے میں رہ کے کسی کتنے سے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، اس میں ادب، احترام، خوف، اور یہ تجربے پر چلا۔ پہلے اپنے کو بڑا ادب والا سمجھتے تھے، اب سے ادھر آیا نا کہ چند سال رہا، یعنی کہ دل جانے کو نہیں کرتا، بڑا ڈرتا ہوں، کوئی جاتا ہے نا، اللہ کے یہاں نہیں کرتا ہوں، کوئی جاتا ہے نا، کہہ نہیں سکتا میرا سلام دو، وہ سوچتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے، بول نہیں سکتا ہوں جی، پھر وہ مجھ کو بولتے ہیں آپ کا سلام دے دیں، پھر ڈر ڈر کے کہتا ہوں ہاں، ہزار ذلت سے میرا سلام کیا کہوں تو۔ ابھی مجھے سوچیں گے یہ آج محبت نہیں ہے، اس کو ادب نہیں ہے، یا مغرور ہے، یہ کیا؟ اب میں کیا بتاؤں، میں کدھر ہوں، وہ کدھر کجا ہے، میں میری معصیت، وہ میری معصومیت، ہم پاپ، وہ نور حق، ہاں جی، پھر اتنی بڑی سرکار، ہاں جی، بہت ڈرتا رہتا ہوں جی، چیزیں احتیاط سے منگاتا ہوں، وہاں کا کاغذ آتا ہے مجھے ڈر لگتا رہتا ہے، وہاں کاغذ پیروں میں سے، تو میں بہت اچھا ہو گیا یہاں آ گیا، اللہ کی قسم۔ کوئی رشتے دار ہے کہ 1 مہینے کے 10 دن کی آج، میں کو کیا بتاؤں، میں مدینے اب نہیں جا سکتا، اگر وہ کرم کریں گے تو وہ جہاں بھی کرم کر دیں گے، نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے، کہ مدینے کی زمین سے ہمارے رابطے سے نہیں بنے گا، ہم آقا کے رابطے سے بنے گے۔ اگر مدینے کی زمین کو تقدس ہے تو جناب رسول کریم کی قدم نے شرف دیا ہے، تو ہم جو بنے گے ان کی اپنی نظر سے جہاں تم کو بنا دیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو تم جو بنو گے آقا کی نظر سے، کرم سے بنو گے، اس لیے بڑا ڈرتا رہتا ہوں جی، بڑا خیال سے رہتا ہوں، چیزیں اب بنا کر دیتا ہوں، ناراض سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں، ادھر کے ورکے ہوتے ہیں مشکل میرے لیے ہو جاتے ہیں سنبھالنے، کارٹون آ گیا، اس کو کہاں رکھوں، کہاں سنبھالوں، وہاں ایسے نہیں تھے جی، تو کرم ہی ہے نا جی، بہت میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، سلام بھیجتے بڑا ڈر لگتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میں کیسے پہلے حرم میں بیٹھا رہا، میں کیسے آقا جی کے سامنے سلام کے لیے جاتا رہا، پتہ نہیں تھا۔ اب شکر کرتا ہوں یہاں پاکستان میں، امریکہ جانے کو تیار جگہ، مدینے جانے سے بہت ڈرتا ہوں۔ کسی نے بڑے اچھے شعر کہا ہے کہ دل کہتا ہے یہاں رہ،
اور پاس سے ادب عشق کہتا ہے ادب بھی کوئی چیز ہے، ادب کا خیال نکال کے بے ادبی نہ ہو جائے تو دور ہی رہے اچھا ہے۔ آقا کرم کر گے تو ہر جگہ کرم کر سکتے ہیں، کہ زمین سے کرم نہیں آئے گا، کرم ان کی ذات سے آئے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنے اللہ ان کی محبت ادب دے۔ اور یہاں بھی آپ آتے ہیں، باتوں سے بات چلی ہے تو اٹھنا بیٹھنا خیال کیا کر، جن کی نظریے میں یہ ہے کہ مطلب کے لیے تو آئے، مطلب کے علاوہ ہمارا جو بڑا مطلب ہے خدا رسول کی رضا ہے، جو اس کی رضا میں آئے تو پھر یہاں احتیاط کریں کہ انسان پوڑی سے چڑھے اترے بعد پتہ نہ چلے کوئی سانس لے رہا نہیں لے رہا، لیکن کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہے نا۔ یہ خطوط کے جواب میں پہلے بھی کئی خط آئے ہیں، اب بھی کئی خط آئے ہیں۔ یہ بھائیوں کا اپنا نقصہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ رہتے ہیں تو پھر آپس میں گپیں درود شریف چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، ہاں جی، تو پھر وہ چیزوں میں کمی آ جاتی ہے۔ جو ایک دو دن کے لیے آتا ہے اس کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن ملا ہے، میں 3 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر پتہ آ نہ سکوں، وہ بازار تک نہیں جا کے ادھر ہی کھا لوں گا، وہ گھڑی کے دروازے کو دیکھے گا شیخ آیا نہیں آیا، اور گھڑی گھڑی سوچے گا کب یہ نعت کھانی شروع کی میں آقا جی کی تعریف سنوں، اندر گھسے گا سنے گا، دعا کے وقت اندر گھسے گا میں دعا میں شامل ہو جاؤں۔ اور زیادہ رہتے نہ اس کو دعا کی پرواہ ہے نہ آقا جی کی نعت خوانی کی پرواہ ہے، بس کا گھر کا ماحول ہے، پھر رہا ہے گا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی خدا ادب دے، اور بعضوں کو دیکھ کے آپ بے ادب بھی نہ ہو جائے، یہاں سفر کرتے آتے ہیں تاکہ آپ کو جا کر محسوس ہو کہ میں اللہ رسول کی محبت میں، یا کیونکہ اس آنے میں جو بڑا راز ہے 2 چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی، ایک تو آپ کے دل کی مضبوطی، عبادت میں تیزی، اور عشق رسول، کہ آقا جی کہیں گے میری وجہ سے آئے تو نگاہ کریں گے آپ، جب ان کی وجہ سے آپ آئے پھر آپ بے ادب ہوں پھر وہ نگاہ تو نہیں ہوگی، عفو تو ہو جائے گا، نگاہ تو نہ ہوگی، عفو تو کر دیتے ہیں لیکن فائدہ تو تم کو نہیں ملا تھا۔ اور جو بھائی رغبت رکھتے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ان کے تقاضۂ کرم سے جرت کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے، کہ میرا آقا سے تعلق ہو جائے، مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، آقا کی کیفیت کے طور سے دل میں اس چیز کو محسوس کروں، تو پھر اس کو آقا کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے نہ چلے، وہ آقا کے مسئلے کو دیکھ کے یہاں مدینے میں بعض لوگ جاتے تھے عقل مند ہوتے تھے، بعضوں کو غفلت ہوتی تھی، کہتے شخص مدینے میں گیا، اس نے جیسے کچھ غفلت میں تھا لیکن تھا اچھا، لیکن غفلت تھی، تو اس نے دہی کھائی، اس نے کہا دہی جو سینے اس میں کھٹاس ہے، وہ بھول گیا کہ مدینے کی کسی چیز کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ محبت والوں کو تنبیہ ہوتی، سب کو تو نہیں ہوتی ہے۔ کہتے آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، کہا ہمارے شہر کی دہی کھٹی ہے تو جہاں کی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ، وہ سمجھ گیا، سب کو تو نہیں تنبیہ ہوتی۔ ایک شخص مدینے میں گیا، کہتے اس کو کسی پولیس والے نے مارا، اس کی کہتے بڑا مضبوط نوجوان تھا، جس کے مدینہ شریف کو قتل بھی کر دیا، آقا کہتے جب میں نے یہاں نہیں بولنا کسی کو، عقل والا تھا۔ جیسے زمانے میں ریت ہوتی تھی، مدینے میں ریت، فرش نہیں ہوتے تھے، تو کہتے اس کو یہاں جیسے تھوڑا سا زخم آ گیا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ باہر سے کتنے عقل مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی کچھ بھی کر نہیں، اس شہر میں نہیں بولنا ہے جی۔ کہتے کہ آنکھ ایسے لگی آقا کی زیارت نصیب، اور آقا جس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے کہ ہماری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، قربانی دی۔ اپنے شہر میں تو شاید قتل کر لیتا اس کو وہ نوجوان، اپنے شہر میں ہوتا، اس نے آقا کی خاطر، یہ مدینہ ہے آقا کا شہر، کوئی کچھ کہ ہم کسی کو نہیں، اسی وہاں جا اچھے برے کو نہ دیکھے، مدینہ دیکھے، ادھر کے لوگ ایسے، ادھر کا فلان ایسا، فلان نے مجھے ایسے کیوں رہا، کہ پھر جائے نا، اگر گیا ہے تو اندھا ہو کے جائے، اندھا ہو کے آئے، کوئی پتھر مار دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، یہ کہنا آقا کی خاطر سب قبول ہے، آقا کی خاطر سب، ان کی وجہ سے جی قسمت والے ایسے تھے، دیکھو اس کی قسمت، آقا جی کا کتنا دل کھلا، کتنی سعادت نصیب ہوئی،
اور کتنی بڑی بات ہے، آقا جی نے ہاتھ پھیرا اس کی گردن پر اور کہا ہماری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں کچھ چیزیں آ جائیں تو بعض بھائی آتے ہیں تو میں اس کے لیے تمنا کرتا ہوں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب ہوگا جو اپنے لیے چاہے اپنے بھائی کے لیے چاہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی، کوئی اچھا مکان چاہتا تمہارے لیے چاہتا بری باتوں کو مل جائے بھی ٹھیک ہے، کوئی چاہتا میں خوشحالی میں رہوں، یہ تم بھی خوشحالی میں تو ٹھیک ہے، کوئی کہتا میری تنگ دستی اس کی بھی تنگ دستی بیچاری کی نہ، یہ بھی اچھا ہے، یہ سب شامل ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان جو اپنے بھائی کے لیے پسند ہے خیر، یہ سب خیر ہے، لیکن ایک شخص پسند کیا مجھے آقا جی مل جائے، میرا رب نہ ٹوٹے اور ان کو بھی مل جائے نہ ٹوٹے، یہ بھی ایک خیر ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں 24 گھنٹے اسی چیز میں پریشان رہتا ہوں، صبح سے شام تک، میرا خدا تو سے رب نہ ٹوٹے، اور یہ بھائیوں کے لیے چاہتا ہوں۔ تو بری بات ہے، اچھی بات ہے، میں آپ کے لیے چاہتا ہوں آپ کا اللہ سے آقا سے ربط ہو جائے، وہ ربط قیامت تک رہے، اس ربط میں آپ آقا کو دیکھیں، آقا کی باتیں سنیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ جیسے ان کی مرضی پر ہے، وہ زور پر نہیں ہے، کیونکہ چاہیں تو ان کی حکمت ہوتی، کسی سے بلا واسطہ بات کر لیتے ہیں، کسی سے واسطے سے نہیں کرتے، کسی کے ذریعے سے کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی اس کو تقویت بڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو غیبی ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، پھر وہ اس کو بتاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کا ادب ہونا چاہیے، جو وہ حکمت اختیار کریں ہمارے لیے، آپ کے لیے میں یہی چاہتا ہوں، آپ سے بھی ہم کلام ہوں بلا واسطہ یا بالواسطہ، وہ ان پر ہے، تو تبھی ہوگا کہ قابل تو نہیں ہے، منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لالچ رکھنی چاہیے، جو چیز کی لالچ رکھتا ہے تو ان وسائل کو نہیں چھوڑتا، کہ منہ سے بولے نہ بولے، آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو ان وسائل کو، اسباب کو نہیں چھوڑیں گے، ایسے کہ آقا جی کو آپ چاہتے ہیں تو ان کے ادب کے وسائل اور کرم کے وسائل اور وہ نہیں چھوڑیں، اور منہ سے بولنا بے ادبی ہے، اسی کہتے ہیں نا دل میں لالچ رکھے، منہ سے نہ بولے کہ مجھے زیارت ہو، میرا رابطہ ہو، کس لائق نہیں، لیکن دل میں کیا اگر کرم ہو جائے تو ان کا احسان ہے، میں تو قابل نہیں، لالچ رکھے دل میں، اور ادب کی وجہ سے نہ بولے کہ رکھتے چاہتا تو ہوں لیکن اس قابل نہیں، بول نہیں سکتا ہوں، جیسے کسی نے بڑے اچھے شعر کہیں، کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، کیا شعر ہے؟ کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، اللہ میرے مجھ کو ان سے ملا، یعنی چاہتا تو ہوں کہہ نہیں سکتا ہوں، میں کجا وہ کجا، کیسا ادب ہے دیکھا، کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، آپ کو پتہ ہو کتنا اثر رکھتے ہیں، ان کا اثر ایسا ہے، آپ میں کیا مثال دے سکتا ہوں، خاموشی اچھی ہے، میں آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی چاہتا ہوں، خدا کرے میری یہ مراد پوری ہو، آپ کی پوری ہو، ہاں جی، اور آپ کے دل میں آقا جی کے لیے ادب اور بہت جگہ اور سب قربانی ہے، تو ذرا احتیاط کیا کریں، یہاں آ کر ان باتوں میں، چیزوں میں، ہنسنے میں، بولنے میں، ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ چلیں، جو تعلیمی اس پہ چلیں گے، دوسرا ایسا ہے خاموشی سے جواب نہ دے، چپ ہو جائے گا، ہاں، تو میں آپ کے لیے چاہتا ہوں، تو بتاؤں آپ کے حق میں برا ہوں، اچھا، تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کے رابطے کی صورت پیدا ہو جائے، اور جو الفاظ کہتے ہیں خدا کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کے کہتے ہیں، آقا کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کے کہتے ہیں، اور دل میں یہ لالچ رکھیں، ہر وقت زبان سے نہ کہیں، اور کبھی دل میں اگر غلبہ آ جائے محبت کا، بے اختیاری ہو، اس میں معافی ہوتی ہے، لیکن بناوٹ کرنا، جان بوجھ کے کہنا نہ کیا، اور جیسے کہ بناوٹ نہیں ہے، ہاں جی تمہارا دل تمہارے بس میں نہیں ہے، پھر آپ ان کو کچھ کہتے ہو، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ ادب والا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، نہیں برداشت کر سکتا دوری، ہاں جی، اور جب تک
تمہارے بس میں ہے. دل میں لالچ رکھے، زبان سے نہ کہیں مجھے زیارت ہو یہ ہو، دل میں کہیں پتہ تو آپ کو ہے، کہنے کی تو میں کہہ نہیں سکتا میرے اللہ مجھ کو ملا، کہ آپ کہاں میں کہاں. یہ اس کا مطلب سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا ہم چلتے ہیں، کوشش کریں گے ہم اوپر آئے، تھوڑا بیٹھے، نہ بھی آئے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شہرت سے کام نہیں چلیں گے، جیسے شہرتیں کرنی، دکھانا اور یہ کرنا، شور مچانا مائکروفون میں. اگر نیت اچھی ہو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اس سے کام نہیں بنے گا، یہ دل کے خلاص سے بنے گا آقا جی سے. ہاں ان چیزوں سے شور مچانے سے نہیں بنے گا، بڑی بڑی دیگیں پکانے سے. ساری رات دیگوں میں ہی لگا رہا، یہ غم کو بھول گیا. اس چیز کو حاصل کرنا ان چیزوں میں نہیں زیادہ لگ جائے. ابھی کسی نے کہا ماشاءاللہ تمہارے بھائی طریقت میں لاہور میں وہ 33 دیگیں پکائی ہیں. میں چپ ہو گیا، کیونکہ 33 دیگیں پھر ساری رات دیگوں کو ہی پوچھتے رہیں گے. کوئی بوٹیاں کھاتا رہے گا، کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی حلوے کھاتا رہے گا. یہ تو اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو تعلیم دینی چاہتی، سادہ کھانا رکھو، کچھ رکھو، اور زیادہ عبادت میں، ذالی میں، خدا کی محبت میں رات گزارو، غم میں گزارو، اس سے معافی سے گزارو کہ رات ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. ہم اس چیز میں لگو تاکہ کھلے. تم دوسری کاموں میں لگ گئے، دیگوں میں ایگوں میں، آسانی سے ہو گئی جب. بس کیا کہیں جی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا سفر ان پر بھی ہم پر بھی، لیکن یہ باتیں کرنی تو چاہیے نا. اچھا جی ہم کوشش کریں گے اوپر آ کے، نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جی توبہ اب بھی کرتے، کل بھی کرتے، اور کرتے کرتے مریں گے انشاءاللہ. آقا جی کو ضرور راضی کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہتے ہیں یہ نتھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت وصال یار ہوتا، جو تو انسان ہوتا تجھے یہ شکایت نہ ہوتی، تو یہ شعر نہ پڑھتا. تو کہتا اس دے در مریے او ویکھے نہ یا نہ ویکھے، اس دے در مریے او ویکھے یا نہ ویکھے. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا، تو کو جا من کو جا. تو نور حق اور میں پاپ میں، تو نور حق آپ نور حق اور پاپ میں. تو نوری نگی اور میں سنگ سیاہ، تو نوری آپ نوری نگی، میں سنگ سیاہ. کیوں اپنے کو سمجھنے لگا ہے شاعروں کی طرح، کیوں یہ شعر پڑھا توبہ کر، کیوں یہ شعر پڑھا یہ نہ تھی ہماری قسمت. اگر نیت میں کچھ اور ہے
تو پھر پڑھ سکتا ہے، نیت کا بھی دخل ہے، یہ نہ پڑھنے اجازت ہے تجھ کو ادھر سے، لیکن تجھ کو تنبیہ کرنی تھی کہ پڑھے لکھوں کو بھی کچھ ہوش آئے۔ اس دے در مریے ہوئے کے جانوے کے واوے سجن، تیری بے پرواہی تے کو اساری خبر نہ کاہی، واوے سجن واوے سجن، تیری بے پرواہی، واوے سجن میرے بس وچ ہوئے تے سجنا نوں محشر دی فجر تک روک لواں، میرے بس وچ ہوئے تے سجنا نوں، سجنا نوں سجنا نوں سجنا نوں، محشر دی فجر تک روک لواں، روک لواں، روک لواں، روک لواں، اکھ دل قبضے وچ کر لے، جدھر نظر اٹھاوے، اکھ دل قبضے وچ کر لے، جدھر نظر اٹھاوے، جدھر نظر اٹھاوے، من سب کچھ بھلاوے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر، درود آپ پر، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے، رخ ان کا ادھر ہے، رخ ان کا ادھر ہے، پھر شکر کیوں نہیں کرتا ہے، تو شوخی کیوں کرتا ہے، میں بے صبر ہو جاتا ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہوں، میں کیا بتاؤں میں کیا کہوں، کیا نور حق جلوہ نما ہے، میں کیا کہوں میں کیا بتاؤں، کیا نور حق جلوہ نما ہے، کیا نور حق جلوہ نما ہے، دیدہ حیرت زدہ تک
سکتا کیا ہے، دیدار حیرت زدہ سکتا کیا ہے، یہ کیسی فضا ہے، یہ کیسا سما ہے، یہ کیسی ہوا ہے، یہ کیسا سما ہے، دیدار حیرت زدہ سکتا کیا ہے، ساقیا تو کمال ہے، ساقیا واللہ تو کمال ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، سایہ نہ ملے گا، ہاں میں تم لوگوں سے بچ گیا، واللہ میں نماز میں بھی کچھ گڑبڑ کرنے والا تھا، میں نماز میں بھی کچھ کرنے والا تھا، تو بڑے فتوے لگاتے تم، نمازوں کو توڑو جو آقا بلائیں، لیکن تم حیات النبی کبھی مانتے ہو کبھی سوچتے ہو، تم بڑی گڑبڑ ہو کتابوں والے، تم ششو پنج میں پڑے ہو، ہم فیض میں ششو پنج سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے احتیاط لازم ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے، پھر خاموش رہ، خاموش رہ، بس مجہول باتیں کر کے سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو وظیفوں پہ پابند ہیں تو پھر کچھ روشنی بھی دیکھ لیں، پھر کہیں گے وہ شیخ امین پہ کرم تھا، کرم ہے کہ ہم کو بھی کچھ اس نے دکھلا دیا ہے، اگر تمہارے دل مل جائیں، دل میں لانا خدا کے ہاتھ میں ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، کچھ دیکھ لو، کچھ دیکھ لو، کچھ دیکھ لو، کچھ دیکھ لو، نور حق جلوہ نما ہے، نور حق جلوہ نما ہے، خدایا دایا ہاتھ حالت سے دل بدلی کیوں، نور حق جلوہ نما ہے، خدایا دایا، کچھ سن لو، کچھ معاف کر دو، کچھ کہہ دو، واللہ عالم بوڑھا ہے بھٹک رہا ہے، اس عمر میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن غلط ہے آقا جی کی حدیث شریف میں، جو ذکر اذکار میں رہتے ہیں ان کا مرتے دم دماغ سے تمہارا خیال ہے، تم نہیں جانتے ان چیزوں کو، ان چیزوں کو، ان کی سرپرستی میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں،
یہ حکمت تم کو پتا نہیں ہے خدایا ضائع